جی دوستو، پاکستان میں شنگھائی کوآپریشن تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو گیا۔ چلیے بہت اچھا ہو گیا۔ کاش ہم اس میں بنگلہ دیش کو بھی بلا دیتے، وہ نہیں ہو سکا۔ ترکیے کو بھی نہیں بلایا ہم نے، اسپیشل گیسٹ کے طور پہ بلا سکتے تھے ہم۔ یہ ہوسٹ کنٹری کے پاس ہوتا ہے ایک پریروگیٹو۔ ابھی آج کل برکس کا سربراہی اجلاس کازان تتارستان روس میں ہو رہا ہے، اور اس میں کل 23 تاریخ کو تو اجلاس ہوا۔ اس میں جو برکس کے ممبر کنٹریز ہیں، پہلے تو 5 کنٹریز تھے: برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ۔ لیکن اب اس میں 4 اور ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں، جن میں مصر ہے، ایتھوپیا ہے، ایران ہے اور یو اے ای ہے۔ کل تو ان کا اجلاس ہو گیا، وہاں تقاریر بھی ہوئیں، پھر خزان کمیونیکے بھی اڈاپٹ کر لیا گیا۔ آج جو ہے سیشن ہو رہا ہے، برکس آؤٹ ریچ سیگمنٹ کا نام دیا گیا ہے اس کو، اور اس میں وہ تمام ممالک ہیں جنہوں نے برکس کو جوائن کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے، یا وہ جو برکس کے ساتھ انگیجمنٹ بھی چاہتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ۔ تو بڑا زبردست اجلاس ہو رہا ہے، اور پریزیڈنٹ پوٹن اس کی صدارت بھی کر رہے ہیں، گو کہ چائنا کے صدر بھی وہاں پہ نہیں ہیں، اور بھارت کے وزیر اعظم بھی نہیں ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم کی جگہ تو جے شنکر صاحب نے بھی تقریر وہاں پہ کی۔ لیکن ان میں بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ وہاں مدعو ہیں، اس میں ازبکستان بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، لاؤس بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، یو این سیکرٹری جنرل بھی ہیں، فلسطینین اسٹیٹ کے صدر محمود عباس بھی ہیں، اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے بھی وہاں بھی موجود ہے، اور نکاراگوا بھی ہے، وینیزویلا بھی ہے، بحرین بھی ہے۔ نہیں ہے تو صرف پاکستان نہیں ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستان نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے کہ ہم بھی برکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ برکس یاد رہے کہ اکنامک فورم ہے، اس میں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہے، کیونکہ برکس کے ہی کانٹیکس میں نیو ڈیولپمنٹ بینک بھی بنا ہوا ہے، پھر ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن پاکستان کا نہ ہونا میرے لیے بڑے تعجب کی بات ہے، کیونکہ چین ہمارا وہاں جو اصل اسپرٹ ہے، آپ کہہ لیجئے برکس کی، وہ وہاں موجود ہے، اور چین کے ہوتے ہوئے ہم وہاں پہ نہ ہوں تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیٹ بیک تو ہے۔ لوگ اس کو مانے نہ مانے، لیکن یہ سیٹ بیک ضرور ہے۔ ہمیں یہاں ضرور موجود ہونا چاہیے تھا۔ ہم کیوں نہیں ہیں، واللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ گیس ورک ہی کر سکتے ہیں، شاید بھارت نے کچھ اٹھایا ہو کہ جی ہم کبھی بھی پاکستان کو ایکوموڈیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہو کہ پاکستان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے برکس میں۔ اور چونکہ برکس اس وقت ایک کرائیٹیریا بھی ڈیولپ کر رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید پاکستان کو روس نہیں بلا سکا، حالانکہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کہیں نہ کہیں تو گرمجوشی پیدا ہوئی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، اس سے ایس سی او کی کانفرنس سے پہلے، روس کے ڈپٹی پرائم منسٹر اورچک یہاں پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے۔ تو ایک گرمجوشی تو لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا کازان میں نہ ہونا میں ذرا تعجب کی بات تو ہے۔ چین بھی زیادہ شاید زور اس لیے نہیں دیا کہ پہلے شاید کرائیٹیریا ڈیولپ ہو جائے، جو بھی رولز ہیں نئے ممبرز کو لینے کے لیے وہ ڈیولپ ہو جائیں، وہ فائنلائز ہو جائیں، تو تب ہی بات آگے بڑھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، یہ 4 5، اصل کنسنسس ان کا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو 4 نئے ممالک شامل ہوئے ہیں، ان کے پاس شاید وہ اختیار نہیں ہے۔ ان 5 ممالک کا جو کنسنسس کسی نئے ممبر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اب جب نیا کرائیٹیریا بنے گا تو پھر شاید یہ جو 9 ممالک ہیں، ان کے ساتھ ان کے اندر کنسنسس بلڈ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن میرے لیے ایک یہ عجیب سی خبر ہے کہ پاکستان نہیں ہے، اور چین نے شاید اسی لیے انسسٹ نہیں کیا ہوگا کہ پاکستان کو بلایا جائے۔ ہم نے اب کتنی سفارتی کوشش کی ہے، یا آیا ہم بہت زیادہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے خیال میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر جو ہے ایشین بینک،
یہ بھی ایک لحاظ سے ہمارے لیے، جہاں آئی ایم ایف سے ہم 6 بلین ڈالر کے لیے اتنی شرائط مانگتے ہیں، تو یہ بھی جو بینکس ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اکنامیکلی. اور ابھی تک دا نیو ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے تقریباً 35 بلین ڈالر کا جو ہے وہ قرض دے چکے ہیں، اور سافٹ لونز ہیں یہ. تو پاکستان کیوں اس میں نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک پہیلی تو ہے. تھوڑا سا اس کو ڈی سائفر کرنے کی کوشش کریں گے کچھ دنوں میں، لیکن لگتا یہی ہے کہ چین اور مودی، کیونکہ شی جن پنگ مودی کی ملاقات بھی وہاں تھی، لیکن مودی تو وہاں سے چلے گئے جلد ہی، کل ہی واپس چلے گئے، تو وہ اس اجلاس میں نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید پھر اگر ہمارے پرائم منسٹر ہوتے تو، اور وزیر خارجہ ہوتے. وزیر خارجہ تو اس وقت ہمارے سموا میں ہیں، وہاں پہ کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو شاید پھر وہی ہوتا کہ جی مودی شہباز میٹنگ یا اسحاق جے شنکر میٹنگ، تو ساری توجہ جو ہے وہ ان دونوں ممالک کی جانب چلی جاتی. تو شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو فی الحال اوائڈ کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں پاکستان کو اوائڈ نہیں کیا جا سکے گا، جہاں اور بہت سے ممالک کو ایکوموڈیٹ اگر کریں گے، جب کرائیٹیریا یا رولز بن جائیں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان بھی اس میں شامل ہو ہی جائے گا میرے خیال میں. لیکن اس وقت لوگ بہت سی باتیں کر رہی ہیں، چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کیوں اس میں آؤٹ ریچ سیگمنٹ میں تو پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی گورنمنٹ کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ہم وہاں پہ کیوں موجود نہیں ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے کوئی آفیشیلی ٹیک اپ کیا تھا رشیا کے ساتھ یا چین کے ساتھ، تو کیا جواب آیا، کیا ان کی طرف سے ایکسپلینیشن تھی، کیونکہ بہت سے ممالک تھے اس میں، کوئی 30 ممالک کے قریب اٹینڈ کر رہا ہے یہ آؤٹ ریچ سیگمنٹ. تو ہم کیوں نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک عجیب سی بات ہے. بٹ ان اینی کیس دس از ہاؤ ڈپلومسی ورکس. لیکن پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. اب دیکھیں نا، ایتھوپیا جو ہے جس کو برکس کا ممبر بنایا گیا ہے، اس کی اکانومی پاکستان سے کوئی بڑی تو نہیں ہے، لیکن جو کہ مصر کو شامل کیا گیا تو پھر ایتھوپیا کو بھی شامل کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ ایتھوپیا اور مصر کے کافی ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، خاص طور پہ نائل واٹرز کے حوالے سے. اور جو ایک رینیسانس، جو ایتھوپیا ایک بہت بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے، تو اس پہ کافی واٹر شیئرنگ پہ کافی ڈسپیوٹس ہیں. اسی لیے ایران کو بلایا تو پھر UAE کو ہی بلا لیا تاکہ تھوڑا سا توازن پیدا ہو جائے. تو بھارت چونکہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے اس تنظیم کا، تو ہمارے لیے اس حوالے سے ذرا مشکل ہوگی کہ آیا ہم برکس کو جوائن کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. تو اس کا دار و مدار یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات کیسے آگے چلتے ہیں. لیکن بھارت کو ہم جانتے ہیں وہ شاید کبھی ایٹ لیسٹ ان دا فورسیبل فیوچر مجھے نہیں لگتا کہ بھارت ہمیں اکوموڈیٹ کرے گا. تھینک یو ویری